دجال کے بارے میں ویسے تو بہت سی حدیث ہیں، لیکن ایک جگہ پر ہمیں اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم نے بار بار پڑھی ہے کہ ایک بار بڑی محفل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا جس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ سمندر کا موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخرکار سمندر نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ پھر ہم نے اپنی بڑی کشتی کو چھوڑا اور چھوٹی کشتیوں پر اس جزیرے پر پہنچے۔ وہاں پر ہماری ملاقات ایک بہت ہی عجیب نما انسان سے ہوئی جو بہت زیادہ سیاہ تھا اور اس کے جسم پر بہت سے بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، وہ سامنے مندر میں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم وہاں پر گئے تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو جنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پر کوئی پھل فروٹ وغیرہ اگا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں بالکل وہاں پر بہت سے پھل فروٹس ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ بہت جلد وہاں پر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے لیک آف دبریا کے بارے میں بتاؤ کہ وہاں پر پانی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں بالکل وہاں پر بہت زیادہ پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا واقعی وہ مدینہ یثرب میں آباد ہو گیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں بالکل۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ میں دجال۔ اس نے کہا کہ میں بہت جلد اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ اور مکہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، یہ ہے یثرب مدینہ، مجھے تمیم داری کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ دجال شام میں ہے اور نہ یمن میں، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ مشرق میں سفر کے دوران ان کی کشتی ایک جزیرے پر رکی تھی۔